بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک غیر مسلم سے پوچھا گیا کہ تم اسلام کی کس بات سے متاثر ہوئے تو وہ شخص بولا، میری زندگی کا ایک واقعہ میری ہدایت کا سبب بن گیا۔ اس شخص نے کہا، مجلس رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لگی ہوئی تھی، لوگوں کا ہجوم موجود تھا۔ ایک شخص مجلس میں آیا اور عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے لیے دعا کریں کہ میرا بچہ کئی دنوں سے غائب ہے، وہ گم ہو گیا ہے اور مل نہیں رہا۔ اس سے پہلے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے، وہاں مجلس میں موجود ایک شخص کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں ابھی فلاں باغ سے گزر کر آ رہا تھا، اس کا بچہ وہاں موجود ہے، بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا۔ باپ نے جب سنا کہ میرا بچہ فلاں باغ میں موجود ہے تو اس نے دوڑ لگا دی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس شخص کو روکو اور واپس بلاؤ۔ پھر اس شخص کو جب واپس بلایا گیا تو وہ کہنے لگا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ جانتے ہیں کہ ایک باپ کے جذبات کیا ہوتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے، اچھی طرح جانتا ہوں، لیکن بلانے کا بھی ایک مقصد ہے۔ اس نے کہا، جی حضور، ارشاد فرمائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے کہ جب تم اپنے بچے کو لینے باغ میں پہنچو تو بچوں کے ساتھ اپنے بچے کو کھیلتا ہوا دیکھ لو تو بیٹا بیٹا کہہ کر آوازیں نہ دینا، تم نے جو اس کا نام رکھا ہے اس نام سے اس کو پکارنا۔ تو وہ شخص کہنے لگا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ میرا بیٹا ہے، اگر میں بیٹا کہہ کر بلا بھی لوں تو کیا حرج ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے، تم کئی دنوں سے اپنے بیٹے سے بچھڑے ہوئے ہو، تمہارے لہجے میں بے انتہا پیار اور بلا کا رس ہوگا، اور تم نہیں جانتے کہ وہاں کھیلنے والے بچوں میں کوئی یتیم بچہ بھی ہو، اور جب تم اپنے بیٹے کو بیٹا کہہ کر پکارو گے اور تمہارا اتنا میٹھا لہجہ ہوگا تو اس یتیم بچے کے دل پر چوٹ لگے گی اور وہ کبھی سوچے گا کہ کاش آج میرا بھی باپ ہوتا، مجھے بیٹا کہہ کر پکارتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم گھر جا کر اپنا یہ شوق پورا کر لینا۔ بس حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہی بات اور یہ خوبصورت واقعہ میری ہدایت کا سبب بن گیا۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ کسی بیوہ کے سامنے اپنی بیوی سے پیار نہ کرو، اور غریب کے سامنے اپنی دولت کی نمائش کرنے سے بھی روکا گیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں تک فرمایا کہ اپنے گوشت کی خوشبو سے اپنے ہمسائے کو بھی تنگ نہ کرو۔ سبحان اللہ۔